ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ آج ربیع الاول کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ ربیع الاول وہ پاکیزہ، مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں ہماری آن بان شان، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دلوں کا سرور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، تشریف لائے۔ اس جمعۃ المبارک کی مناسبت سے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چند معجزات کو ہم سننے اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معجزات، یہ معجزے کی جمع ہے اور معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اس عمل کو جو پوری دنیا کو عاجز کر دے، بے بس کر دے۔ معجزہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے، جس کی مثال پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز، قاصر اور بے بس ہو۔ کہ نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے والے اس عمل کو، اس فعل کو، اس کام کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ جس کی توڑ پیش کرنے سے، جس کی مثال پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز، قاصر اور بے بس ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ پچھلے کئی انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے معجزات ظاہر فرمائے۔ حضرت موسیٰ کے معجزات تو بالکل جگ ظاہر ہے، بہت مشہور ہے، بڑے فیمس ہیں۔ قرآن مجید میں بھی کئی معجزات کا تذکرہ کیا گیا۔ پارہ نمبر 16 میں، 19ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، عصا مبارک تھا، آپ اس کو زمین پر ڈالتے وہ ایک اژدھا بن جایا کرتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ مبارک اپنی بغل مبارک کے اندر ڈالتے، جب وہ باہر نکالتے تو بغل سے نکالنے کے بعد ان کا ہاتھ بالکل ٹارچ کی طرح روشن ہو جاتا۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ 16ویں پارے کے اندر ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر مارتے تو ایک سوکھا خشک پتھر، اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے۔ یہ حضرت موسیٰ کا زندہ معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کہ جو مادر ذات نابینا ہے، جو بچہ ماں پیٹ سے اندھا ہے، تو دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، کوئی سائنسداں، کوئی لیبارٹری، کوئی مشین اس کو آنکھوں سے نواز نہیں سکتی۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ جو وہ مادر ذات بچے کے اوپر دم کر دیا کرتے تو اس کی بینائی واپس لوٹ آتی تھی، حالانکہ وہ ماں پیٹ سے نابینا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ جو انسان کوڑ کا مریض ہوتا، جس کو برس کی بیماری ہوتی، سفید دھبوں والی، حضرت عیسیٰ اس کے ہاتھ پر، اس کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے اور وہ منٹوں بلکہ سیکنڈوں کے اندر چنگا ہو جایا کرتا، کوڑ کا مرض ختم، بیماری رفع دفع۔ اسی طرح ہمارے بچے مٹی کی گڑیا بناتے ہیں، مٹی کے پرندے بناتے ہیں، چڑیا بناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ مٹی کی چڑیا کے اندر پھونک مارتے تھے اور حکم الہی سے وہ مٹی کی چڑیا اڑ کر بھاگ جایا کرتی تھی، اس کے اندر روح پھونک دیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ، اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ 19ویں پارے کے اندر کہ جب قوم کے لوگوں نے، کفار نے فرمائش کی کہ ہم آپ کو اس وقت تک سچا نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ سامنے والی چٹان سے ہمارے لیے گابن اونٹنی نکال کے نہ بتا دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی دعا کی بدولت چٹان کو چیر پھاڑ کر ایک گابن اونٹنی نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، اور اس نے باہر نکلتے ہی بچے کو جنم دیا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے، بدبختوں نے، پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ کئی انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے سرفراز فرمایا۔ ہر نبی اور ان کا معجزہ اپنی جگہ محترم، قابل احترام، لیکن جب ہمارے حضور کی بات ہو تو ہمارے حضور سارے نبیوں کے سردار، اور ہمارے حضور کے معجزات دیگر تمام نبیوں کے معجزات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے معجزات کی تعداد کتنی ہے ٹوٹل؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے مفسر بھی گزرے ہیں، محدث بھی گزرے ہیں، جنہوں نے تقریباً 1000 یا 1500 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے تو ان کی کتابوں کے نام بھی نہیں سنے ہیں، ٹائٹل دیکھنا اور پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو محروم قسمت لوگ ہیں، علم سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، رشتہ ہی نہیں ہے، ناطہ ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھ سکیں، نہ ہندی، نہ اردو، نہ انگلش، پڑھنا جانتے ہی نہیں اور پڑھنا چاہتے بھی نہیں۔ انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ ایک روایت کے مطابق ہمارے حضور کو 2000 معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور وہی علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق حضور کو 3000 معجزات عطا فرمائے گئے۔ معجزات کتنے؟ 3 نہیں، 3000 معجزات۔ آپ سوچ کر دیکھیے، ابھی آپ سنیں گے تو میں آپ کے سامنے 2، 5، 10 معجزات بس پیش کروں گا، اس لیے کہ وقت اتنا تنگ ہے اور معجزات کی لمبی چوڑی فہرست ہے۔ 2 اور 3000 معجزات۔ سب سے پہلا اور سب سے فیمس معجزہ اور جو سب سے عظیم ترین معجزہ ہے ہمارے حضور کا، جو رہتی دنیا تک کے لیے زندہ و جاوید ہے، قائم و دائم ہے، اور پوری دنیا کے سامنے جب اس کا چیلنج پیش کیا گیا تو کسی نے بھی اس معجزے کا چیلنج قبول نہیں کیا، سب بالکل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ ہے کلام الہی قرآن مجید۔ یہ حضور کا سب سے عظیم معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ دیکھو 1500 سال بیتنے کے قریب ہے، اس وقت قرآن مجید نے چیلنج کیا تھا کفار مکہ کے سامنے کہ تم تو عربی زبان کے ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، تو ایک کام کرو، اگر یہ کلام
اللہ کا کلام نہیں ہے تمہارے کہنے کے مطابق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، قرآن مجید کی جیسی زیادہ نہیں، صرف 10 صورتیں پیش کر کے بتا دو۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، 10 صورتیں تو پیش کرنا دور کی بات ہے، قرآن مجید نے کہا ٹھیک ہے ہم اس معاملے کو تھوڑا ہلکا کر دیتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن مجید جیسی صرف ایک صورت لا کر بتا دو، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ یا اِنَّا أَعْطَيْنَا جیسے چھوٹی موٹی صورت، تمہارے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اب تمہارا الزام ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا، تم چیلنج ایکسیپٹ کرو، لیکن مجال ہے کہ کوئی مائی کا لال سامنے آیا نہیں۔ جب یہ اس کے اندر بھی وہ فیل ہو گئے تو قرآن مجید نے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ لوگوں کفار مکہ تم تو ایک طرف، ہم تم کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے فرشتے، پوری دنیا کے جنات، جتنی مخلوق خدا کو چھوڑ کر اس کائنات کے اندر ہے، سب اکٹھی ہو جاؤ اور پورے سر جوڑ کر پوری جد و جہد کر کے اپنی پوری اسٹرگل صرف کر کے قرآن مجید جیسی صرف ایک صورت لا کر بتاؤ، ہم تم کے کہتے ہیں اتونا بمثلہ، کہ تم سبھی اکٹھے ہو جائے تو قرآن مجید جیسی ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک چیلنج تھا۔ دوسرا یہ کہ کافروں نے، اسلام دشمنوں نے، قرآن کے مخالفین نے قرآن مجید کے اندر تحریف کرنے کی، اس کے اندر رد و بدل کرنے کی، اس کو چینج کرنے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن آپ بتاؤ کہ قرآن مجید کے زبر زیر پیش تو دور کی بات ہے، ایک نقطے کے اندر بھی آج تک کوئی چینجنگ کر سکا؟ تو قرآن مجید کا جو معجزہ ہے آج بھی زندہ و جاوید ہے، اور یہ قیامت تک زندہ و جاوید معجزہ رہے گا۔ اس کے بعد میں حضور کا جو سب سے فیمس اور مشہور ترین معجزہ ہے وہ ہے شق القمر کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 27 کے اندر بھی ایک ایسا اکلوتا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جو سورہ رحمان سے پہلے والی صورت ہے 27ویں پارے میں، اس کی پہلی آیت ہے کہ قیامت قریب آ چکی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ پر جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرمایا تھا اس سے وہی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا مراد ہے۔ اب یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو یہ ہمارے حضور کے مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چاندنی رات تھی اور آپ مکے کی حدود سے باہر بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ادھر سے خونخوار قسم کے بھیڑیے، انسان نما بھیڑیے، ابو جہل، ولید ابن مغیرہ اور قریش مکہ میں سے کچھ ان کے گرو گھنٹال آئے، وہ گزر رہے تھے، حضور اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو بیٹھا دیکھا، حضور کے پاس آ کر کہنے لگے محمد تم جو اپنا دعوی نبوت پیش کرتے ہو، یہ دیکھ رہے ہو چاندنی رات کے اندر چاندنی اپنے شباب پر ہے، ہمارا ایک مطالبہ ہے، اگر تم مطالبہ پورا کر دو تو ہم تم کو سچا نبی تسلیم کر لیں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ چاند کے اگر تم 2 ٹکڑے کر کے بتا دو، یہ گول مٹول سابش چاند ہے، اگر یہ 2 حصوں میں منقسم ہو جائے ہم تم کو سچا نبی تسلیم کر لیں گے۔ حضور نے فوراً ان سے دریافت فرمایا ان فعلت تؤمنون، اگر میں ایسا کر گزرا، میں نے تمہارے مطالبے کو پورا کر دکھایا تو واقعتاً تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ اب یہ جو آگے روایت ہمارے لوگ بیان فرماتے ہیں اور کچھ علماء کرام بھی، تو معذرت کے ساتھ میں کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، کہیں ثابت نہیں ہے، حضور نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا، کسی بھی روایت کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح اور مستند روایت کے اندر یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ جب انہوں نے مطالبہ کیا اور حضور کے ہاں میں ہاں بھر لی کہ ہم ایمان لائیں گے، حضور نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دل کے اندر دعا فرمائی کہ پروردگار یہ معاملہ ہے تو ان کے مطالبے کو پورا فرما دے۔ بس دل کے اندر حضور کی دعا فرمانے کی دیر تھی، فانشق القمر فی القطعین، دنیا والوں نے اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ہیرا پہاڑی کے اس طرف چلا گیا اور چاند کا دوسرا ٹکڑا ہیرا پہاڑی کے اس طرف، پہاڑ کی چوٹی بیچ میں نظر آ رہی تھی صاف طور سے، ایک کا ٹکڑا ادھر اور دوسرا ٹکڑا ہیرا پہاڑی کے اس طرف۔ ابو جہل نے کہا کتنا بڑا جادو ہے، اتنا بڑا جادو، چاند کے 2 ٹکڑے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا بے بیوقوف، جادو ہے تو جادو کا اثر ہم 5-6 لوگوں پر ہے، پوری دنیا والوں پر تو نہیں ہوگا، ہم ایک کام کرتے جو باہر سے آنے والے قافلے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان پر تو یہ جادو ظاہر نہیں ہوگا، جادو کی ایک سیما ہوتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب قافلے ادھر ادھر سے باہر سے آئے، مکہ شہر کے حدود میں داخل ہوئے، انہوں نے پوچھا، قافلے والوں نے اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں وقت کے اندر اتنے بج کر اتنے منٹ پر، گھڑی تو اس وقت نہیں تھی، یہ ہمارا آج کے دور کے حساب سے، کہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند اچانک سے 2 ٹکڑے ہوا، ایک ہیرا پہاڑی کے اس طرف اور ایک ہیرا پہاڑی کے اس طرف، 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ جب یہ بات سنا ابو جہل نے، اب تو اس بدبخت کو چاہیے تھا کہ اس تصدیق ہونے کے بعد میں ایمان قبول کر لیتا اپنے دعوے کے مطابق، اس نے اس سے بھی بڑا الزام لگایا، کہنے لگا ھذا سحر مستمر، یہ تو بہت ہی زبردست جادو ہے۔ کتنی بڑی بڑی تہمتیں لگی، جادوگر ہونا، کاہن ہونا، ساحر ہونا معمولی تہمت ہے، کسی بھی بدبخت نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو یہ حضور کا قرآن مجید کے بعد دوسرا بڑا معجزہ اور مشہور ترین، جس کو شق القمر اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ کہا جاتا ہے۔
ایک اور معجزہ جو ستاروں سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے رد الشمس کا معجزہ۔ رد الشمس کا مطلب ہوتا ہے سورج کا واپس پلٹ آنا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ خیبر کا جو مقام تھا یہودیوں کا اڈا تھا، تو حضور ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت علی کو مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے روانہ فرما دیا، اور صحبہ نام کی ایک جگہ ہے، سعاد چھوٹی ہا با الف اور آخر میں چھوٹا حمزہ، صحبہ، وہاں پر حضور فروکش تھے، پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی کو واپسی کے اندر تاخیر ہو گئی، جو نکلے تھے ظہر کے بعد سے، عصر کا وقت بھی اچھا خاصا ڈھل گیا۔ واپس تشریف لائے تو حضرت علی آ کر بیٹھے، حضور نے ان سے کچھ دریافت نہیں فرمایا، حضور کو بھی اوپر تھکان کے اثر تھے۔ تو حضور کی عادت شریفہ تھی، آپ کی پاکیزہ عادت تھی کہ آپ کبھی کبھار اپنے بے تکلف دوستوں کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور نے اپنا سر مبارک حضرت علی کی گود میں رکھا اور آپ محو خواب ہو گئے، آپ کو نیند لگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو سورج ڈھل چکا تھا، سورج بالکل زرد پڑ چکا تھا، مغرب کا ٹائم قریب آ لگا تھا۔ حضور نے چھوٹا ایک سوال دریافت فرمایا، حضرت علی سے پوچھنے لگے، علی تم نے عصر کی نماز پڑھ لی یا باقی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، عصر کی نماز تو میری باقی ہے، پڑھ نہیں سکا۔ حضور نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، پروردگار تو جانتا ہے کہ میرا اور تیرا علی تیری اطاعت کے اندر مصروف اور مشغول تھا، مال غنیمت کی تقسیم کے لیے گیا تھا، بس اسی کے اندر اس کی نماز عصر فوت ہو جائے گی، پروردگار تو کرم نوازی کا معاملہ فرما۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سورج ڈھلنے کی کگار پر تھا، پورے سورج کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، حضور کی دعا کی بدولت سورج الٹے پاؤں واپس پلٹا، دوبارہ عصر کا وقت ہوا، حضرت علی نے وضو فرمایا، نماز عصر ادا فرمائی، اور سورج ڈھلتے 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 اپنے معمول کے مطابق ڈھل گیا۔ یہ تھا حضور کا زندہ جاوید معجزہ رد الشمس، کہ ڈوبا ہوا سورج حضور کی دعا کی بدولت معجزے کے طور پر کیا ہوا؟ واپس پلٹ آیا۔ حضور کا ایک اور معجزہ ہم دیکھتے ہیں کہ بکری ممیاتی ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے، شیر دہاڑتا ہے، ان کی اپنی مخصوص آواز ہوتی ہے، لیکن کائنات نے دیکھا کہ اس عظیم ترین ہستی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پرندے بھی بول پڑے تو جانور بھی بول پڑے۔ جانور بھی کون سے؟ زندہ، جن کے اندر رمق دمق موجود ہے، تو ایک جانور کا چیخنا، آواز نکالنا، پکارنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک مردہ جانور بول پڑے، کہ اس سے بڑا تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کفار مکہ کا بھی جمگٹھا لگا ہوا تھا۔ حضور دعوت توحید پیش فرما رہے تھے، ایک بدو، ایک دیہاتی شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، تھیلا بغل میں دبائے ہوا، اور ایک مردہ گوہ وہ لے کر جا رہا تھا۔ گوہ دیکھیے، آپ نے تصویروں میں دیکھی ہم نے، جس کو ہم گوڑ پوڑ کہتے ہیں، اس کو انگلش کے اندر مانیٹر لیزرڈ کہا جاتا ہے، چھپکلی کی نسل سے وہ ہوتی ہے بہت بڑی گوڑ پوڑ، مردہ گوہ، اس کا اس نے شکار کیا اور مردہ گوہ کو اپنے تھیلے کے اندر لے جا رہا تھا۔ اور یہ گوہ جو ہے وہ کسی اور مقصد سے نہیں بلکہ کھانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ گوہ اس زمانے کے اندر کھائی جاتی تھی، کئی صحابہ نے بھی حضور کے سامنے کھائی، لیکن حضور نے جو ہے کراہت کا اظہار فرما کر گوہ کھانے سے، تناول فرمانے سے انکار فرما دیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آج بھی گوہ کھانا جائز ہے، ہم نہیں کھا سکتے، ہمارے نزدیک گوہ مکروہ تحریمی ہے، بلکہ حرام کے درجے میں، ہمارے ہاں فتویٰ یہ ہے۔ لیکن آج بھی کچھ علماء امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل کے نزدیک گو کھانے کی اجازت ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید نے بھی، ان کا جو ایریا تھا اس علاقے کے اندر گو کھانے کا رواج تھا، تو ایک مرتبہ وہ گو کا شکار کر کے لائے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ اب بھی ذرا تناول فرمائے۔ حضور نے فرمایا خالد نہیں، میری طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی، منع نہیں فرمایا، لیکن آپ نے کراہت کا اظہار فرمایا کہ نہیں تم کھا سکتے ہو، میں جو ہے میری طبیعت اس سے ابا کرتی ہے، میں نہیں کھا۔ تو وہ مردہ گو کا شکار کر کے لایا تھا، آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے پوچھا کہ بھئی یہ مجمع اور بھیڑ بھڑکا کیسا لگا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ شخصیت ہے، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر اور نبی ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس کے تن بدن میں انگار لگ گئی، وہ تو تھا کافر بدو دیہاتی۔ وہ مجمع کو چیرتا پھاڑتا آگے گیا اور حضور سے اس نے چند باتیں کی، اور پھر ڈائریکٹ کہنے لگا اگر تم سچے نبی ہو تو دیکھو میرے تھیلے کے اندر یہ گو ہے۔ اس نے تھیلے میں سے گوہ نکالی اور حضور کے سامنے اس طرح پھینک کر بولا اگر یہ مردہ گوہ تمہارے نبی ہونے کی گواہی دے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا اور تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق کر لوں گا۔ یہ بات اس کی مکمل ہو گئی جی۔ اس کی ڈسکشن مکمل ہونے کے بعد میں حضور نے کسی سے کوئی کلام نہیں فرمایا، اب حضور اس گوہ سے مخاطب ہے، ایک مردہ گوہ کو حضور مخاطب فرما رہے، کہنے لگے یا رب، زاد اور با، حضور نے مردہ گوہ کو مخاطب ہو کر فرمایا یا رب، اے گوہ، من تعبد، تیرا خدا کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے، تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ گوہ نے سب سے پہلے تو صاف عربی زبان کے اندر نعرہ لگایا لبیک و سعدیک،
یا رسول اللہ میری خوش قسمتی، میں حاضر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے ہم کلامی کا شرف بخشا، مجھے مردہ گوہ کو، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ۔ اس کے بعد اس نے جواب دیا حضور کی بات کا، من فی السماء عرشہ، یا رسول اللہ میں اس ذات کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمین میں ہے، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندروں میں ہے، وفی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت کے اندر ہے، وفی النار عقابہ، میں اس ذات کی بندگی کرتی ہوں جس کا عقاب اور غصہ اور غضب جہنم میں ہے۔ یہ مردہ گوہ جواب دے رہا ہے، یہ پورا مجمع حیران۔ اب وہ دیہاتی تو اس کو تو کاٹو تو خون نہیں، سن ہو گیا بالکل۔ پہلے تو بڑا ایسا سینہ تان کر کھڑا تھا کہ یہ کیا جواب دے گی، اب کیا ہو گیا، ٹینٹا فش بالکل ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کے بعد حضور نے دوسرا سوال فرمایا، من انا، اب اس دیہاتی کو بتا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو گوہ نے فتکلم الضب بکلام عربی مبین، گو اپنی زبان میں بات نہیں کر رہی ہے، صاف ستھری عربی زبان کے اندر گو بات کر رہی ہے، جس کو پورا مجمع سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، یا رسول اللہ آپ تو رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ صرف اتنا نہیں، وہ خاتم النبیین، گو کو بھی معلوم تھا کہ غلام احمد قادیانی اور شکیل ابن حنیف جیسے بدبخت اٹھیں گے اور حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کریں گے۔ تو گوہ نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو عقیدہ بتایا کہ حضور کو صرف رسول ماننا کافی نہیں بلکہ آخری رسول ماننا ضروری ہے۔ تو گوہ نے نعرہ لگایا وہ خاتم النبیین، اور آپ سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اس نے فتویٰ بھی دیا، گوہ نے فتویٰ دیا، قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی پیروی کرے گا، جو آپ کی مانے گا، کامیاب ہوگا، وقد خاب من کذبک، اور جو آپ کو ٹھکرائے گا، آپ کی بات کو جھٹلائے گا تو ہمیشہ کی جہنم کا وہ مستحق ہوگا۔ بس اتنا سننا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانت رسول اللہ حقا، فوراً اس دیہاتی کے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ مردہ گوہ کا بات کرنا یہ ہمارے حضور کا زندہ جاوید معجزہ جو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ قبیلہ انصار کے چند جوان تھے، ایک گھرانہ تھا، تو ان کا ایک باغیچہ تھا، باغیچے کی سینچائی کے لیے، آب رسانی کے لیے، اس کو پانی دینے کے لیے ان کا ایک کنواں تھا، اور کنویں سے جو پانی نکالتے تھے تو وہ انسان نہیں نکالتے تھے بلکہ انہوں نے اس کے لیے ایک اونٹ مقرر کیا ہوا تھا، وہ اونٹ گھومتا اور رسی کے ذریعے سے پانی ڈول کے ذریعے باہر نکالا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور محفل میں بیٹھے ہوئے، حضرت انس کہتے ہیں کہ وہی لوگ جن کا وہ اونٹ تھا اور جن کا وہ کنواں تھا وہ بھاگتے دوڑے آئے اور حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے اور وہ اونٹ کے علاوہ کوئی پانی نکالنے والا ہمارا ساتھی دار موجود نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ کہنے لگے وہ بڑا سرکش ہو گیا اور کسی کو قریب بھی نہیں آنے دے رہا، اونٹ بڑا باغی ہو گیا ہے۔ حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، حضرت انس فرماتے ہم بھی حضور کے ساتھ ہو لیے، پہنچے اور اس کے گیٹ پر پہنچے۔ حضور وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا گیٹ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا تو وہ انصاری صحابہ نے حضور کو جو ہے منع فرما دیا، رسول اللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اونٹ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے کہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ سرکش اونٹ جو کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا، جب اس کی نظر ہمارے حضور پر پڑی تو وہ بلکتا ہوا بڑی وارفتگی کے ساتھ میں، جس طرح برسوں کا بچھڑا ہوا بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر کس طرح وارفتگی کے عالم میں اور بے خودی کے عالم میں لپکتا ہوا دوڑتا اور اپنے باپ کے گلے سے چمٹ جاتا ہے، اس طرح وارفتگی کے عالم میں وہ اونٹ بھاگتا دوڑتا ہمارے حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور آگے جذباتی کر دینے والے الفاظ ہے، وہ حضور کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اپنی گردن حضور کے قدم مبارک پر ڈال دیا۔ یہ کون سا اونٹ ہے جو اپنے مالکوں کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہا، ایسا سرکش ہو گیا، حضور کے قدموں کے اندر اپنی گردن ڈال کر سرنڈر کر دیا۔ حضور نے اپنا دست مبارک، اپنا مقدس ہاتھ اس کی گردن پر پھیرا، اس کے بالوں پر پھیرا، پھر اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اس کو لے جا کر اس کنویں کے قریب گئے، اور وہ جو رہٹ تھا جس کے ذریعے سے وہ لے کر گھومتا تھا اور پانی نکالتا تھا تو اس کے اندر اس کو جوت دیا۔ معمول کے مطابق صحابہ کرام فرماتے ہم نے اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سرکش اونٹ جو کسی کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا تھا، وہ حضور کے قدموں میں آ کر نثار ہو گیا، ڈھیر ہو گیا، اور حضور کے اس شفقت کے معاملے کی وجہ سے اپنے معمول کے مطابق پانی اس نے کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ حضور کا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی جو ہے حضور کی غلامی کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بے عقل بے زبان جانور ہے، جب یہ آپ کو سجدہ کر سکتا ہے، ہم تو صاحب عقل ہے، ہم کو تو آپ کے قدموں کے اندر سجدہ کرنے کی بدور جائے اولا اجازت ملنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، کسی انسان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، تم بھی انسان ہو، میں بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک عاجز بندہ ہوں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ مجھے سجدہ کرو۔ اگر میری شریعت کے اندر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں وائف کو حکم دیتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ چلو اونٹ کے اندر بھی تو جان ہے، اونٹ جاندار ہے، درخت پیڑ پودے یہ تو بے جان ہے۔
ایک جگہ حضور پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ کہتے کہ ہم درختوں سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ہم اپنی نظروں سے اس درخت کو دیکھ رہے تھے نا۔ وہ درخت تھا کیکر کا درخت، کانٹے دار جو درخت ہوتا ہے، وہ کیکر کا درخت ہم نے دیکھا کہ ایک دم اپنی جڑوں سمیت زمین سے اکھڑا، اور جس طرح انسان قدموں کے بل چلتا ہوا آتا ہے پاؤں پاؤں، وہ کیکر کا درخت جڑوں سمیت زمین سے اکھڑا اور انسان کی طرح چلتا 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 حضور جہاں آرام فرما رہے تھے آ کر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر۔ جس طرح انسان کعبۃ اللہ کے پھیرے لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، اس درخت نے حضور کا طواف کیا، پھیرے لگائے حضور کے ارد گرد، پھر حضور کے بدن مبارک پر ہلکا سا جھکا، اس نے سایہ کیا، اپنی جگہ سیدھا کھڑا ہوا اور پھر دوبارہ جا کر اپنی جگہ جا کر فکس ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ ہم اپنی سگی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضور نیند سے بیدار ہوئے، آپ کی آنکھ کھلی، ہم نے کہا یا رسول اللہ اس طرح کا بڑا عجیب و غریب ماجرا پیش آیا، ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ درخت بڑا بے چین تھا، ذرا دوری بنائے ہوئے تھا، مجھ سے فاصلہ بنائے ہوئے تھا، وہ چاہتا تھا کہ قریب آ کر میرا دیدار کرے، میرے زیارت کرے۔ اس نے میرے پروردگار سے اجازت چاہی کہ پروردگار تیرے حبیب کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اجازت مرحمت فرمائی، وہ آیا، اس نے میرا دیدار کیا، میری بارگاہ کے اندر سلام پیش کیا جھک کر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اس کی اجازت سے دو بار جا کر اپنی جگہ فکس ہو گیا۔ یہ زندہ و جاوید معجزہ ہے، کوئی درخت آپ کی سنتا ہے؟ اس سے عجیب و غریب بات حضرت جابر فرماتے ہیں ایک سفر میں حضور کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، اب وہ بالکل چٹیل اور کھلا میدان تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں وہاں پر اگی ہوئی تھی، ہم نے دیکھا کہ حضور وہ جھاڑیوں کے پاس گئے اور ان جھاڑیوں کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے انقادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تم میرے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر دوسری جھاڑی تھوڑے فاصلے پر تھی، حضور اس کے قریب گئے اور اس سے کہا انقادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تم میرے قریب آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ اس طرح دو تین جھاڑیوں کے قریب حضور گئے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، اور وہ حضور کے حکم سے اپنی جگہ سے اکھڑ کر آپ کے قدم مبارک کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، اب حضور کو تو قضائے حاجت کا مرحلہ پیش تھا، آپ کو ضرورت سے فارغ ہونا تھا۔ آپ نے فرمایا التئما علی باذن اللہ، اے جھاڑیوں تم اب ایک دوسرے سے آ کر جوائن ہو جاؤ اور مل جاؤ، پردہ بنا لو، میرے لیے آڑ کا انتظام کرو تاکہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے، حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے فرمایا التئما علی باذن اللہ، جھاڑیوں تم آپس کے اندر مل جاؤ۔ یہ جھاڑی وہاں سے آئی، اس کے ساتھ مل گئی، وہ جھاڑی وہاں پر تھی، آئی، اس سے مل گئی، اور حضور کے لیے انہوں نے ایک پردہ بنا دیا۔ حضور ان جھاڑیوں کی آڑ اور پردے کے اندر بیٹھے، آپ قضائے حاجت سے ہو کر فارغ ہوئے اور وہ جھاڑیاں اپنی جگہ جا کر واپس فکس ہو گئی۔ آپ نے حضرت موسیٰ کا بڑا فیمس معجزہ سنا ہے، انضرب بعصاک، جب بنی اسرائیل کے 12 قبیلے حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ بڑی پیاس لگ رہی، ہمارا حلق سوکھ کر کاٹا ہو رہا ہے، تو تھوڑا پانی کا انتظام کرو۔ اب وہ صحرا کے اندر پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ کی طرف کہ اپنی لاٹھی عصا مبارک تم پتھر پر مارو تو اس سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ واقعتاً یہی ہوا، لاٹھی ماری تو پانی کے چشمے اس سے پھوٹ پڑے۔ اب پتھروں سے، درختوں سے، اسی طرح جھرنوں سے پانی کا نکلنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو انسان کی باڈی ہے، باڈی کے اندر تو کوئی پانی کا ایلیمنٹ ہم کو نظر ہی نہیں آتا۔ جو مقام حدیبیہ پانی ختم ہو گیا، نہ ہم کو وضو کرنے کے لیے پانی ہے، اور پیاس لگے تو پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ حضور کے سامنے ایک چھوٹی سی چھاگل رکھی ہوئی ہے، آج کے دور کے حساب سے بولو چھوٹا سا ٹب رکھا ہوا تھا، ٹب کے اندر مختصر لیٹر آدھا لیٹر پانی ہوگا۔ اب ہم کو بڑی سختی کے ساتھ پیاس لگی، حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا ہے، اور نماز کا ٹائم آئے تو وضو کرنے کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا بھائی کیا معاملہ ہے، تم اتنے پریشان کیوں؟ ہم نے لجاجت کے ساتھ میں عرض کیا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، اور پینے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہے، سب برتن خشک ہو گئے۔ حضور کے سامنے جو چھاگل رکھی ہوئی تھی، حضور نے اپنی مقدس انگلیاں، اپنی انگشتان مقدس اس پانی کے اندر ڈبائی۔ حضرت جابر بڑی اوتھینٹک شخصیت ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اور کوئی ایک ہستی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وہ جو چھاگل تھی، پانی کا ٹب تھا، حضور نے اپنی مقدس انگلیاں اس پانی کے اندر ڈبوئی اور پانی کے اندر ڈالی۔ حضرت جابر کے الفاظ ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، جس طرح تم دیکھتے ہو کہ تمہارے کنووں سے جھیرے پھوٹ پھوٹ کر، پانی کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر کس طرح پانی نکلتا ہے، پانی کے فوارے اس سے پھوٹتے ہیں، تو حضور کے مقدس انگلیوں سے اس ٹب کے اندر ڈبانے کے بعد پانی کا جھیرا پھوٹ پڑا اور پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں جی، کسی ایک انگلی سے نہیں، انگلیاں، 5 انگلیاں ڈبوئی اور انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور پورا ٹب بھر گیا۔ سارے صحابہ نے سیر ہو کر پانی پیا، اپنے برتنوں کو بھر لیا، اور سب نے اپنے وضو کے لیے بھی اسٹاک کر لیا۔ اب ان کے جو شاگرد ہیں حضرت جابر کے،
جو یہ واقعہ سن رہے ہیں حضرت جابر سے پوچھنے لگے کم کنتم یومئذ، حضرت ایک بات تو بتائیے کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ کتنے لوگ تھے؟ 5 لوگ تھے، 10 لوگ تھے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم اس دن کوئی مٹھی بھر تعداد میں نہیں تھے، اس دن ہم 1500 1500 کی تعداد میں تھے، اور رب ذوالجلال کی قسم اگر ہم اس روز 2 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ کہاں سے نکلا تھا پانی؟ یہ حضور کے انگشتان مقدس اور مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹے۔ یہ کیا تھا؟ ہمارے حضور کا زندہ جاوید معجزہ تھا جو دنیا والوں نے اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت قتادہ ابن نعمان، یہ بڑی جلیل القدر ہستی ہے، جنگ بدر کے موقع پر کسی کافر کا ایک بڑا زوردار سنسناتا ہوا تیر آیا اور ان کی آنکھوں کے اندر آ کر پیوست ہو گیا۔ ارے بھائی ہم بائک رائڈنگ کرتے ہیں اور کوئی تنکا آ کر آنکھوں میں جاتا ہے تو کیسے نانی یاد آ جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی ہماری، بائک روک کر آدھے گھنٹے تک کے لیے سفر ہم ملتوی کر دیتے ہیں۔ اب جنگ بدر کا موقع ہے، دونوں طرف سے گھمسان کا رن پڑا ہے، سنسناتا ہوا تیر آ کر بدن کے نازک ترین حصے میں آ کر پیوست ہو گیا آنکھ کے اندر۔ کیا حال ہوا ہوگا حضرت قتادہ کا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ان کی آنکھ کا تو کچومر باہر نکل گیا، پورا جو ڈھیلا تھا آنکھ کا وہ ان کے رخسار پر آ کر بہہ پڑا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بڑی تکلیف ہو رہی تھی، آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک انسان کی آنکھ جو ہے اس کا ڈھیلا رخسار پر لٹک چکا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا قتادہ ایک کام کرو ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، جب تک کہ حضور کی اجازت نہ ہو۔ معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، حضور ایک طرف کھڑے ہوئے تھے تو حضور نے کہا کہ نہیں تم نے اچھا کیا اس کو کاٹا نہیں۔ حضور نے اپنی مقدس ہتھیلی اس طرح آگے کی، ان کا جو ڈھیلا رخسار پر لٹکا ہوا تھا اس کو اپنے اس طرح ہتھیلی پر لے کر اس کو آنکھ کی جگہ فکس کیا اور دعا فرمائی اللہم اکسہ جمالا، میری دعا ہے کہ جو اس کی آنکھ کے اندر ایک عیب پیدا ہو گیا ہے اس عیب کو ختم فرما کر تو مزید اس کو خوبصورتی سے سرفراز فرما۔ لیکن تمام صحابہ کرام جو حضرت قتادہ کی وفات تک زندے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی حضرت قتادہ سے ان کی زندگی میں ملتا وہ تمیز نہیں کر پاتا تھا، فرق نہیں کر پاتا تھا کہ حضرت قتادہ کی کون سی آنکھ کے اندر آ کر تیر لگا تھا، بلکہ جو آنکھ کے اندر تیر لگا تھا وہ سامنے والی آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہو گئی تھی اور اس کی روشنی اللہ تعالیٰ نے مزید دوبالا فرما دیا تھا۔ حضرت عکاشہ ابن محصن، بڑا پیارا نام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ذرا یونیک نام بتاؤ، ذرا نیا نام بتاؤ، یوٹیوب پر سرچ کرنا، یوٹیوب پر سرچ کرنا چھوڑو، ادھر ادھر کے فالتو قسم کے لوگوں کے مشورے لینا چھوڑو اور آلتو فالتو قسم کے نام رکھنا چھوڑو یار۔ حضرت عکاشہ کتنا پیارا نام ہے، عین کاف چھوٹی کاف الف شین اور عکاشہ، بڑا پیارا نام ہے، خوبصورت، سب سے یونیک نام رکھنا ہو، کسی کے گھر پر بچے کی ولادت ہو یہ نام ضرور رکھیے گا، عکاشہ۔ حضرت عکاشہ کے اندر تلوار تھی، جنگ بدر کے اندر لڑتے لڑتے وہ تلوار ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ اب کیا کروں، گھمسان کا رن پڑا ہے، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ سامنے درخت تھا، حضور نے وہ درخت کی ٹہنی توڑی اور میرے ہاتھ کے اندر تھما دی۔ اب کہاں کافروں کی تلواریں، دھار دار تلوار، اور کہاں ایک طرف درخت کی ٹہنی، میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا، وہ ٹہنی ہاتھ کے اندر تھاما اور آگے بڑھ کر جو اس ٹہنی کو ایک کافر کے اوپر سونتا، فَإِذَا هُوَ سَيْفٌ أَبْيَضُ وَطَوِيلٌ، جیسے وہ ٹہنی اس طرح اوپر کرنے کی دیر تھی کہ وہ ایک سفید چمکدار چمچماتی ہوئی لمبی تیز دھار تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ ایک ٹہنی، درخت کی ٹہنی اور شاخ، فَإِذَا هُوَ سَيْفٌ أَبْيَضُ وَطَوِيلٌ، یہ کس نے عطا کیا تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کا زندہ و جاوید معجزہ کہ ایک ٹہنی حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں جا کر کیا تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت علی مقام خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ سن چکے شروع کے اندر کہ خیبر کا جو مقام ہے وہ یہودیوں کا اڈا تھا اور وہاں پر یہودیوں کے ٹوٹل 6 قلعے تھے، ایک کے بعد ایک جد و جہد کے نتیجے میں سارے 5 کے 5 قلعے فتح ہو گئے اور مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئے، مسلمانوں نے ان پر قبضہ جما لیا۔ قموس نام کا ایک قلعہ تھا بڑی قاف سے، وہ جو ہے نا قبضے میں نہیں آ رہا تھا۔ جب شام ہوئی تو حضور نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں اسلامی لشکر کا جھنڈا ایسی ہستی کے ہاتھ میں تھماؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس ہستی کے ہاتھ پر ضرور فتح نصیب فرمائے گا۔ اب سارے مسلمان رات میں کائے کا سوتے، جتنا بھی مجمع تھا صحابہ کرام کا، ہر ایک کی حسرت اور تمنا کہ کاش کل جس کے ہاتھ میں لشکر اسلام کا جھنڈا تمایا جائے میں ہی وہ شخص ہوں، تو میری خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ ہر ایک کے دل میں یہ حسرت اور ان کے اندر ایک تجسس بھی کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو سب کے سب افتہ و خیزہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ایک سوال فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ نہیں یہ سعادت علی ابن ابی طالب کے حصے میں آنے والی ہے۔ حضرت علی وہاں پر موجود نہیں تھے، اس لیے کہ جو ہے نا ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی، آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، آنکھ کھٹک رہی تھی، تو حضرت علی حاضر نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا جاؤ ذرا علی کو بلا کر لاؤ۔ آدمی بھیجا، حضرت علی حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آنکھ میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے،
किस तरह से ये फ़रीज़ा अदा कर सकूँगा। हज़रत अली समेत अब देखो ना सैकड़ों सहाबा का मजमा है, हुज़ूर ने अपना लुआब मुक़द्दस, अपना लुआब दहन, थूक मुबारक निकाला और हज़रत अली की आँख में मल दिया। हज़रत अली की आँख के ऊपर लगा, फ़बसक़ फ़ी ऐनैहि, हुज़ूर ने अपना लुआब दहन, अपना मुक़द्दस थूक हज़रत अली की आँख पर मला। फ़बरअ फ़कअन्नहु लम यकुन बिही शैउन, घंटा 2 घंटा नहीं गुजरे, मिनटों सेकंडों की बात के बस हुज़ूर ने इधर लुआब मुबारक लगाया। हज़रत अली फरमाते हैं हुज़ूर का थूक मुबारक लगाने की देर थी कि ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आँख के अंदर कभी तकलीफ़ ही नहीं थी। मिनटों सेकंडों के अंदर हज़रत अली की आँख क्या हो गई, शिफायाब हो गई। लुआब मुक़द्दस के अंदर, आपके मुबारक थूक के अंदर वो बरकत है। और फिर क्या हुआ, हुज़ूर ने उनके हाथ के अंदर झंडा थमाया और आप सुनते हैं हज़रत अली का एक लक़ब क्या है, फ़ातिह खैबर। जिस गेट और दरवाज़े को 40 मर्दाने कलंदर उठाकर उखेड़ नहीं सकते थे, एक अकेले शेर खुदा मर्द कलंदर अली इब्ने अबी तालिब ने उस खैबर के गेट को एक हाथ से अल्लाह अकबर कहकर उखेड़ कर फेंक दिया था। और फिर हज़रत अली के हाथों पर अल्लाह ताला ने वो कमूस का किला फ़तेह फरमाया। एक सहाबी है अब्दुल्ला इब्ने अतीक, तो जो हुज़ूर के गुस्ताख किस्म के लोग थे, एक तो थे मुशरिकीन मक्का जो चाहते थे कि इस्लाम का ख़ात्मा हो जाए, हुज़ूर का ख़ात्मा हो जाए, इस्लाम मिट जाए, लेकिन वो हुज़ूर के गुस्ताख नहीं थे। लेकिन कुछ खबीस और बदबख्त ऐसे थे कि वो हर वक्त हुज़ूर के ख़िलाफ़ टिप्पणियाँ करते रहते थे, गंदे गलत कमेंट्स पास किया करते थे कि बस मुसलमानों की हर्जा सराई करना, इस्लाम के ख़िलाफ़ कमेंट पास करना, टिप्पणियाँ करना, बस चिढ़ाना उनका मकसद था। उसके अंदर एक काब बिन अशरफ था, वो भी मर गया था, उसको कत्ल कर दिया गया था। एक शख्स था जिसका नाम था अबू राफ़े, तो वो भी हुज़ूर के ख़िलाफ़ जो है ना बड़ी बदज़बानी और गुस्ताखी वाली ज़बान इस्तेमाल किया करता था। तो चंद औस कबीले के सहाबा खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप हमें ज़िम्मेदारी सौंपी है, इस बदबख्त को हम जहन्नम रसीद करने की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेते हैं। हुज़ूर ने उनको इजाज़त मरहमत फरमाई, 5 सहाबा की एक टीम बनाई और उनका अमीर मुकर्रर किया हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अतीक को। अतीक असल में बड़ी काफ से लिखा जाता है, लेकिन ये अब्दुल्ला इब्ने अतीक, मुझे एक ऐसा नाम मिलता है कि जिनके नाम के आखिर में छोटी काफ आती है, अब्दुल्ला इब्ने अतीक छोटी काफ से लिखा जाता है। तो इनको उनका सरदार मुकर्रर फरमाया। तो इन्होंने बड़ी चाबुक दस्ती से, बड़ी होशियारी और चालाकी से उसके महल के अंदर घुसे। हालांकि बड़ी सिक्योरिटी थी उसकी, बड़े बॉडीगार्ड थे और वो अपनी बीवी बच्चों के दरमियान सोया हुआ था। पहले आवाज़ लगाई, अबू राफ़े, कहने लगा कौन है, कहा कहाँ है मरदूद। तो उसकी आवाज़ का पीछा किया और उस पर वार किया, तो उनका वार चूका, लेकिन वो बदबख्त ज़ख्मी हुआ, काम उसका तमाम नहीं हुआ। फिर दोबारा अबू राफ़े, उसने कहा कौन है, अब वो थोड़ा हड़बड़ा आया था। अब्दुल्ला इब्ने अतीक ने तलवार थामी और जो उसके पेट के अंदर उन्होंने, तो बिल्कुल आर पार निकल गई और वहीं पर उसका खात्मा हो गया। अभी आगे का जो मामला है वो हुजूर के मौजज़े से रिलेटेड है। अब्दुल्ला इब्ने अतीक कहते हैं कि वो चांदनी रात थी, अब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था उसका काम तमाम करके। मिंबर की 3 सीढ़ियाँ बनी हुई है, अब ये तीसरी सीढ़ी पर मैं आऊँगा, उसके बाद में ज़मीन आएगी। अब्दुल्ला इब्ने अतीक से कि जो सेकंड एंड लास्ट सीढ़ी थी उसको वो आखिरी सीढ़ी समझ बैठे कि अब मैं ज़मीन पर उतर गया करके, और इसी चक्कर के अंदर जो आखिरी वाली सीढ़ी थी उनका संतुलन वहाँ से बहका और वो नीचे गिर पड़े और ऐसा तवाज़ुन उनका बिगड़ा कि उनके पिंडली की हड्डी क्रैक हो गई, फ्रैक्चर हो गया। आप बताओ, आपका भी पैर कितनी मरतबा फ्रैक्चर हुआ, हाथ की हड्डियाँ किसी न किसी दर्जे में टूटी थी। तो कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर हो, किसी न किसी दर्जे के अंदर आपको जो है हफ्ता भर का प्लास्टर बांधने के लिए तो कहेगा ही ना, हड्डी दुरुस्त करने के लिए। कुर्बान जाए हम इस कायनात के अनोखे हकीम और तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अतीक अपने साथियों के साथ वहाँ पर हाजिर हुए और कुर्बान जाए सहाबा किराम के अदब पर। उन्होंने अपना दुखड़ा पेश नहीं किया, पहले अपना कारनामा बयान किया कि या रसूल अल्लाह, हम जिस मकसद के खातिर गए थे हमने उस बदबख्त को जहन्नम रसीद कर दिया। और फिर ये मामला पेश आया कि जब मैं सीढ़ियाँ क्रॉस करके नीचे उतर रहा था तो गलत फहमी में मैं सेकंड एंड लास्ट सीढ़ी को आखिरी सीढ़ी समझ बैठा और मेरा पैर जो है वहाँ पर गिरकर टूट गया। हुजूर ने फरमाया अबसत रिजलक, अब्दुल्ला एक काम करो, अपना पैर ज़रा फैलाओ। उन्होंने दायरे अदब में रहकर हुजूर के सामने अपनी टांग मुबारक फैलाई। फमसहहा, कि हुजूर ने कोई दम दरूद नहीं किया बल्कि अपना मुक़द्दस हाथ उनकी पिंडली पर फेरा। अब्दुल्ला इब्ने अतीक फरमाते हैं कि मेरी पिंडली वापस खींचने से पहले ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैर के अंदर फ्रैक्चर होना तो दूर की बात है, कोई ज़ख़म भी नहीं लगा था और हल्की सी क्रैक भी नहीं हुई थी। ये हुजूर के मौजज़ात थे जो आप पिछले घंटे आधे घंटे से समाअत फरमा रहे हैं। और दिगार आलम ने हमारे हुजूर को तमाम नबियों का सरदार बनाया और हमारे हुजूर के मौजज़ात को तमाम नबियों के मौजज़ात का सरदार बनाया। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मौजज़ात है ये नबी अपनी तरफ से ज़ाहिर नहीं करता बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से, उसकी कुदरत से, उसकी मशीयत और चाहत से ज़ाहिर होते हैं। नबी की ताकत नहीं होती मौजज़ा लोगों के सामने ज़ाहिर करने की, तो कभी तो अल्लाह ताला नबी की नबूवत और रिसालत की तस्दीक के लिए कि मेरे नबी और रसूल सच्चे हैं, इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया वालों के सामने मौजज़ा ज़ाहिर फरमाते हैं। और कभी ये होता है कि लोग, उनकी कौम कुफ़ार
نبی سے معجزات کی تلقین کرتے ہیں تو ان کے مطالبے کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ پر معجزات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ تو یہ چند معجزات تھے۔ اس کے علاوہ تو آپ شروع کے اندر سن چکے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق حضور کو ایک روایت کے مطابق 2000 معجزات اور ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 3000 معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ چند مسائل کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ مسئلہ بار بار پوچھتے ہیں، اور میں نے پچھلے دنوں ایک صاحب کو جو اچھے منجھے ہوئے ہوش مند صاحب عقل ہیں ان کو دیکھا کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میں ان کی سنت قضا ہو گئی ہوگی، تو وہ باہر شہر کے اندر نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ تو اگر ہماری سنت قضا ہو جائے، آپ مسجد میں داخل ہوئے کہ تشہد میں بیٹھ چکے، اب آپ اگر سنت فجر شروع کرتے ہیں تو سلام پھر جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے اندر امام صاحب کے ساتھ مل جائے، اب بعد میں وہ سنتوں کی قضا کرے۔ اب یہ جو نماز فجر کی سنتیں ہیں یہ قضا کب کرنا ہے؟ اس لیے کہ فجر کی سنت کی بڑی تاکیدی اہمیت ہے نا۔ حضور نے فرمایا اگر تم میدان جہاد میں ہو اور اگر دشمنوں کے گھوڑوں کے روندنے کا تمہیں اندیشہ اور ڈر ہے تو بھی تم فجر کی سنت قضا مت کرو، اتنی اس کی تاکیدی اہمیت ہے۔ اسی تاکیدی اہمیت کے پیش نظر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری فجر کی سنت قضا ہو جائے تو اس کو بعد میں پڑھ لو، لیکن بعد میں کب پڑھے؟ بعد میں پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کو پڑھ لیں۔ آپ نے نماز فجر پڑھ لی، اب سورج طلوع ہونے تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں مسئلہ سمجھا پا رہا ہوں؟ جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہے اور جن کے ذہن میں یہ مسئلہ تھا، آج یہ مسئلہ کلیئر ہونے جا رہا ہے کہ فجر کی سنت آپ قضا کریں گے، نماز فجر کے بعد آپ انتظار کریں گے سورج طلوع ہونے کا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد جو 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اشراق کا جب وقت داخل ہوگا اس وقت سے لے کر تو اسی دن کے زوال آفتاب سے پہلے تک آپ فجر کی سنت قضا کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے پہلے نماز فجر کے فوراً بعد آپ فجر کی سنت قضا نہیں کر سکتے۔ آپ انتظار کریں گے سورج طلوع ہونے کا، سورج طلوع ہو گیا، 20 منٹ کے بعد جب اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر تو آپ اس دن کے زوال آفتاب سے پہلے تک فجر کی سنت قضا کر سکتے ہیں۔ اگر زوال کا وقت بھی اب نکل گیا تو اب یہ فجر کی سنت آپ کے ذمے سے ساقط ہو گئی، آپ اس کو بعد میں ادا نہیں کر سکتے، ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کوئی فرض نماز نہیں ہے۔ یہ تو تھا ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے جو پینٹر حضرات ہوتے ہیں، کلرنگ کرتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، تو جو آئل پینٹ وغیرہ ہوتا ہے ایک چیز، دوسری چیز کہ ہم کبھی کبھار گون وغیرہ استعمال کرتے ہیں، فیوی کوئک وغیرہ لگانے کی نوبت پیش آتی ہے تو ہلکی ماترا کے اندر وہ ہمارے ہاتھوں و جسم وغیرہ پر لگ جاتا ہے۔ تو جو فیوی کوئک ہے، آئل پینٹ ہے، یا اس جیسی اور چیزیں، یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو آپ کے جسم پر لگ رہی ہے اور ان کی پرت بن جاتی ہے، باقاعدہ پرت، ان کا ایک جسم بن جاتا ہے۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ اگر میرے یہاں پر انگلی پر فیوی کوئک لگ گیا، اگر میں وضو کر رہا ہوں تو میرے وضو کا پانی میرے کھال تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، حالانکہ وضو درست ہونے کے لیے پانی کا کھال تک اور جلد تک پہنچنا ضروری ہے۔ اب یہ جو فیوی کوئک اوپر پرت بنا کر جم کر بیٹھ گئی ہے، یہ پانی یہاں تک پہنچ رہا ہے؟ پانی نہیں پہنچ رہا تو میرا وضو نہیں ہو رہا۔ اور اگر میں غسل جنابت کرنا چاہ رہا ہوں، ناپاکی اتارنے کے لیے جو فرض اور واجب غسل ہوتا ہے، تو میرا غسل بھی نہیں ہوگا۔ کتنی سنگین بات ہے کہ لوگ اس معاملے کے اندر اتنی بے احتیاطی کا شکار ہے۔ یہ پرسوں کی بات ہے، ایک جناب عشاء کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، پورا آئل پینٹ ان کے دونوں ہاتھوں میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو مسئلہ بتایا تو وہ سن ہو گئے، کہنے لگے مجھے مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا۔ میں اس سے زیادہ حیران ششدر کے پروردگار، یہ 20-22 سال کا جوان بچہ کتنے سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ پر آئل پینٹ لگا ہوا، اس کا وضو ہی نہیں ہو رہا، تو بیچارے کی نماز کہاں سے ہوگی؟ تو ایسی تمام چیزیں، یہ تو 2-3 مثالیں ہیں، ہر وہ چیز کی جس کی ایک پرت بن جاتی ہے اس کو چھڑانا ضروری ہے، کیروسین وغیرہ کے ذریعے، گھاسلٹ وغیرہ کے ذریعے، یہ تو چیزیں۔ اب جہاں تک کہ فیوی کوئک کا مسئلہ ہے تو یہ بڑی ڈھیٹ قسم کی ہوتی ہے، یہ نکلتی نہیں جلدی، اگر آپ زیادہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی چمڑی نکل آئیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں تک آپ کوشش کر سکتے ہیں فیوی کوئک کو ریمو کر کے کسی ریموور کے ذریعے سے نکالنے کی کوشش کریں، جتنا نکل جائے اتنا ٹھیک ہے، باقی نہیں نکل رہا تو آپ نے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن معافی کا یہ مطلب نہیں کہ جو نکلنے والی چیزیں آپ ان کو بھی چھوڑ دو، سمجھ میں آ رہا؟ اسی طرح ہماری خواتین آٹا گوندتی ہے، آٹا گوندنے کے چکر میں وہ آٹا کیا ہو جاتا ہے، ناخنوں کے اندر پھنس جاتا ہے اور ایک سخت کیفیت کے اندر وہ شکل اختیار کر لیتا ہے، تو وہ آٹے کو بھی ناخنوں کے اندر سے ریمو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ایک پرت بن جاتی ہے اس کی۔ اگر وہ خواتین وضو کر رہی ہے تو وضو کا اور غسل کا پانی اندر تک سرایت نہیں کر رہا، کھال تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو آپ خواتین کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے کہ آٹا گوندنے کے بعد میں اپنے ناخنوں کے اندر سے وہ آٹے کو نکالنے کی کوشش کرے تاکہ ان کا وضو اور غسل صحیح ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا فریضہ صحیح طور سے ادا ہو سکے۔ ایک تیسرا مسئلہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا ایک مسلمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ اکبر مؤذن کہہ رہا ہے تو آپ بھی کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب ہوتا یہ ہے
کہ بدواری کی اذان بھی ہو رہی ہے، عثمان نگر کی اذان بھی ہو رہی ہے، قریش نگر کی اذان بھی ہو رہی ہے، شریف شاہ کی اذان، ساری اذانیں ہم سن رہے ہیں. اب جواب دینا ہے تو کس کا جواب دینا ہے نا آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ. اس میں دو چیزیں ہیں. اگر ساری اذانیں ایک ساتھ ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں کہ اب بالکل کام روک کر ساری اذانوں کا جواب دیں؟ نہیں، شریعت آپ پر اتنا بار بوجھ نہیں ڈالتی ہے، یہ کوئی فرض کے درجے میں چیز نہیں ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر یکے بعد دیگرے اذان ہو رہی ہے، 1:15 بجے بدوارے کی اذان ہو گئی ہے، 1 بجے عثمان نگر کی اذان ہو رہی ہے، تو ان میں سے جو سب سے پہلی اذان ہو رہی ہے آپ ایک اذان کا جواب دے کر فارغ ہو جائیے اور اپنے کام کے اندر بزی ہو جائے، لگ جائیے، مصروف ہو جائیے، ٹھیک ہے. اور اگر ساری اذانیں ایک ساتھ ہو رہی ہے، جیسے جمعے کی اذان 12:30 بجے پوری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جس محلے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس محلے کی اذان کا جواب دے کر فارغ ہو جائیے اور آپ اپنے کام کے اندر مصروف ہو جائیے. بالکل آسان چیز ہے. اگر تھوڑے تھوڑے وقفے سے فاصلے سے اذان ہو رہی ہے تو جو سب سے پہلی اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دے کر فارغ ہو جائیے، آسان چیز. اور ساری اذانیں کی آواز ایک ساتھ آ رہی ہے تو آپ جس محلے کے اندر بیٹھے ہیں اپنی محلے کی مسجد کی اذان کا جواب دے کر آپ فارغ ہو جائیے اور اپنے کام کے اندر مصروف ہو جائیے. ایک اور اہم ترین مسئلہ کہ ہم امراوتی جاتے ہیں، آکولہ جاتے ہیں، یہ تو ہمارے قریبی شہروں کی مثال. اب قصر کا مسئلہ ہے کہ کتنے کلومیٹر کی مسافت شرعی مسافت کہلائے گی اور کتنا کلومیٹر کا سفر کرنے پر انسان مسافر کہلائے گا اور وہ 4 والی نماز کو 2 رکعت ادا کر سکے گا. تو اس کلومیٹر کے حساب سے اس کی مقدار اور لمیٹیشن کیا بنتی ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے حساب سے سفر کی جو شرعی مسافت ہے وہ ہے 77 کلومیٹر، 48 میل جو پرانے زمانے کا پیمانہ تھا. اب میل وغیرہ کون ناپنے گیا؟ ہمارے لیے آسانی کا کیا ہے؟ کلومیٹر. دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق 77 کلومیٹر، اور اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ لم سم 78 کلومیٹر کا جو سفر ہے یہ شرعی سفر مانا جاتا ہے. اگر اب امراوتی کا آپ کو معلوم ہے، آکولے کا آپ کو معلوم ہے، ایک راستے سے چلیں گے تو کتنا ہوگا، دوسرے راستے سے چلیں گے تو وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو آپ مسافر کہلائیں گے. اور مسافر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ امراوتی پہنچیں گے، آکولہ پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کر آپ کو 4 والی 2 رکعت ادا کرنا ہے. نہیں، آپ نے اپنا پیٹرول پمپ کراس کر لیا، آپ اپنے شہر کی حدود سے اور لمیٹیشن کراس کر کے باہر نکل گئے، اب آپ مسافر مانے جائیں گے. آپ بیگاؤں پہنچ رہے ہیں، آپ 1:15 بجے یہاں سے نکلے اور آپ کو ظہر کی نماز وہاں پر ادا کرنا ہے انفرادی طور پہ اکیلے، تو آپ 4 والی ظہر کی کتنی ادا کریں گے؟ 2 ادا کریں گے. اس لیے کہ آپ کو سفر کتنا درکار ہے؟ 77 کلومیٹر سے آگے کا، 78 کلومیٹر سے آگے کا. اب آپ مسافر بن گئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق 77. آپ اس چیز کو چھوڑیے، لمسم آپ کتنا پکڑ کر چلیے؟ 78 کلومیٹر. یہ مسافر شرعی کی مقدار ہے کہ اگر انسان اتنا چل رہا ہے تو وہ مسافر مانا جائے گا اور وہ 4 والی فرض نماز کو 2 رکعت ادا کرے گا. مغرب کی 3 ہے تو وہ 3 ہی ادا کرے گا. اب اس کے اندر ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، اور جو 2 رکعت ہے وہ 2 ہے. اور آپ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس میں وقت ہے تو سنتیں اور واجب آپ جان بوجھ کر مت چھوڑیے. جہاں آپ گئے مسافر بن کر، آپ کے پاس میں وقت ہے تو آپ سنتیں بھی ادا کریں گے یہاں کے مطابق اور واجب بھی ادا کریں گے. یہ آپ کے ذمے سے معاف نہیں ہوتی، ساقط نہیں ہوتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.